اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت باعث عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے جو کہ آپ کا تحریر شدہ ہے، ثواب بڑھانے کے نسخے جس کے کل صفحات 44 ہیں، کہ صفحہ 3 پر یہ مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا، اپنے لیے بھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا، آخر میں سلسلے کے آخر میں ایصال ثواب کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک دن حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے منبر پر تشریف لائے اور انہیں عذاب الہی عز و جل سے ڈرانے اور گناہوں پر ڈانٹنے لگے۔ قریب تھا کہ لوگ شدت اضطراب سے تڑپ کر مر جاتے۔ اس محفل میں ایک گناہگار نوجوان بھی موجود تھا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں اترنے کے متعلق کافی پریشان تھا۔ جب وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجتماع سے واپس گیا تو یوں لگتا تھا جیسے بیان اس کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکا ہو۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، اے میری امی جان،
تم چاہتی تھی کہ میں شیطانی لہو و لعب اور خدائے رحمان عز و جل کی نافرمانی کے کام چھوڑ دوں، لہذا آج سے میں اسے ترک کرتا ہوں۔ اور اس نے اپنی امی جان کو یہ بھی بتایا کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا اور اپنے گناہوں پر بہت نادم ہوا۔ چنانچہ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے تجھے بڑے اچھے انداز سے اپنی بارگاہ کی طرف لوٹایا اور گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور مجھے قوی امید ہے کہ اللہ عز و جل میرے تجھ پر رونے کے سبب تجھ پر ضرور رحم فرمائے گا اور تجھے قبول فرما کر تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، اے بیٹے، نصیحت بھرا بیان سنتے وقت تیرا کیا حال تھا؟ تو اس نے جواب میں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، میں نے توبہ کے لیے اپنے دامن پھیلا دیا اور اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے مطیع و فرما بردار بن گیا۔ جب بیان کرنے والے نے میرے دل کو اطاعت خداوندی عز و جل کی طرف بلایا تو میرے دل کے تمام قفل یعنی تالے کھل گئے۔ اے میری امی جان، کیا میرا مالک و مولا عز و جل میری گناہوں بھری زندگی کے باوجود مجھے قبول فرما لے گا؟ ہائے افسوس، اگر میرا مالک مجھے ناکام و نامراد واپس لوٹا دے یا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روک دے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر وہ نوجوان دن کو روزے رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا، یہاں تک کہ اس کا جسم لاغر و کمزور ہو گیا، گوشت جھڑ گیا، ہڈیاں خشک ہو گئیں اور رنگ زرد پڑ گیا۔ ایک دن اس کی والدہ محترمہ اس کے لیے پیالے میں ستو لے کر آئیں اور اصرار کرتے ہوئے کہا، میں تجھے اللہ عز و جل کی قسم دے کر کہتی ہوں، یہ پی لو، تمہارا جسم بہت مشقت اٹھا چکا۔ چنانچہ ماں کی بات مانتے ہوئے جب اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو بے چینی و پریشانی سے رونے لگا اور اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کو یاد کرنے لگا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی۔ پھر اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور زمین پر گر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا، یعنی اس توبہ کرنے والے نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض مواقع، بعض بیانات، بعض اجتماعات ایسے ہوتے ہیں جو غافلوں کو بیداری کی طرف، گناہ گاروں کو توبہ کی طرف راغب کرتے اور دوسروں کی زندگی کے اندر تبدیلیاں، مدنی انقلاب لانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی اور انسان جس نہج پر چل رہا ہوتا اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا انداز تبدیل کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماضی اپنے حال سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ماضی اچھا تھا اور حال خراب ہے تو یہ قابل افسوس ہے، اور اگر خدا نخواستہ ماضی برا تھا مگر اللہ رب العالمین کی رحمت سے حال میں تبدیلی آئی تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اس کی طرف سے احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ بندے کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال ہم آپ کو سلسلے کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں دکھاتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والے
आशिकान रसूल जिनका माजी गफलतों में गुजर जाता है और हाल रब्बे ज़ुल जलाल अज़्ज़ वजल के करम से तब्दील हो जाता है। और इसका एक ज़ाहिरी सबब दावत इस्लामी होती है, जो हम आपको सिलसिला लेकर आते हैं कि दावत इस्लामी के किसी भी शोबे से, दावत इस्लामी के किसी इज्तिमा से, किसी मुबल्लिग की इनफरादी कोशिश से, और इसी तरह कभी अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों से, बल्कि आपकी मुलाकात से तब्दीली आने की भी हमने आपको बहारें दिखाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व एहसान से, उसकी रहमत से ये असबाब होते हैं और इनके ज़रिए ये तब्दीलियाँ हो जाती हैं। तो हम आपके सामने इसी तरह के हमारे माशरे में पाए जाने वाले अफराद लेकर आते हैं। उन्हीं में से आज हम आपके सामने एक सिलसिला लेकर आए हैं। इनका माजी क्या था, आइए देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक अतारी है। मेरा ताल्लुक गुजर खान से है। सिलसिला मदनी इनकलाब रिकॉर्ड करवाने से पहले कुछ अच्छी नियतें किए लेता हूँ। मदनी बहारें चूँकि नेकी की दावत का ज़रिया हैं, लिहाजा मैं अपनी मदनी बहार के ज़रिए नेकी की दावत आम करूँगा, दूसरों की तरगीब व तहरीस का सामान करूँगा, अच्छे माहौल जो कि अल्लाह अज़्ज़वजल की एक नेमत है की बरकतों का प्रचार करूँगा, शोहरत और हुब्बे जाह से बचते हुए नेकियों का तज़किरा सिर्फ तहदीस रहमत के लिए करूँगा, मुसलमानों को गुनाहों से बचाने के लिए इनकी तबाकारियों का तज़किरा करूँगा। मदनी बहार के ज़रिए दावत इस्लामी के जुमला मदनी कामों मसलन मदनी चैनल, मदनी मुज़ाकरा, दरसे फैज़ान सुन्नत, सुन्नतों बरे इस्लाही बयानात वगैरह की तरगीब का सामान बनूँगा। सुन्नतों बरे इज्तिमा में शिरकत, मदनी काफ़िले में सफ़र और मदनी इनामात पर अमल का ज़हन देने की कोशिश करूँगा। मदनी बहार बयान करते हुए दूसरे मुसलमानों की ग़ीबत से बचूँगा, फजूल गोई और बेकार तवालत से गुरेज करूँगा, झूठे मुबालगे से किनारा कशी करूँगा, दूसरों के ऐब नहीं उछालूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मदनी माहौल में आने से पहले मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखता था, चूँकि मैं अपने वालिदैन की शादी के 10 साल बाद पहली औलाद था, तो लिहाजा मुझे बहुत प्यार मोहब्बत मिला। इस लाड प्यार की वजह से मैं आज़ादाना बचपना गुजारने लगा। मेरा बेटा मोहम्मद रफ़ीक जो कि सन 1982 में पैदा हुआ और ये शादी के तकरीबन 9 साल बाद पैदा हुआ, तो अल्लाह पाक ने हमें जब ये बेटा दिया तो बड़े लाड प्यार के साथ हमने इसको पाला पोसा, और जब ये जवान हुआ तो ये एमईएस में भर्ती हुआ और इसको हमने किसी किस्म का सख्ती वगैरह जो है वो नहीं की, इसको बड़े लाड प्यार के साथ रखा। तो इसका जो माहौल था, क्योंकि 3 साल का जब था तो ये अपने मामू के साथ कराची में चला गया, तो मेरे से राब्ता इसका जो है ना वो थोड़ा सा टूट गया था कुछ अर्सा। तो ये भर्ती होने के बाद इसका जो माहौल था, ये पेंटें वगैरह पहनना, ड्रामे देखना, फिल्में देखना, ये सारा इसका जो है ना वो ये शौक़ था। मेरे ऊपर किसी किस्म की वालिदैन सख्ती नहीं करते थे। मुझे पढ़ाई के लिए अपने मामू के घर भिजवा दिया। मैं बचपन से मामू के घर रहता था, वहाँ से मैंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। मामू चूँकि मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए कभी किसी बात पर उन्होंने मुझे टोका नहीं था। तालीम के साथ साथ मैं खेल कूद, फिल्में, ड्रामे वगैरह का शौकीन होता गया। मैं इत्माम के साथ मामू से इजाज़त लेकर टीवी पर फिल्म्स वगैरह देखा करता। ये पढ़ाई का सिलसिला चलते चलते जब मेरा मिडिल तक पहुंचा, उस वक़्त बाकायदा मैं मामू से इजाज़त लेकर सिनेमा घर फिल्म देखने चले जाया करता दोस्तों के साथ। साथ ही फिल्में, ड्रामे देखने के साथ साथ ड्रामों में काम करने का शौक़ भी पैदा हुआ। इस शौक़ के लिए मैं अक्सर अखबारात पर इश्तिहार देखा करता। दोस्तों की सोबत के वजह से मैं अक्सर फ़िल्म देखने के लिए चला जाया करता और बाज़ औक़ात तो दोस्तों के साथ VCR पर फिल्में देखने का मामूल रहता। हम मिलकर दोस्तों के साथ अक्सर वीडियो सेंटर फिल्म लेने के लिए चले जाते किराए पर,
اور بعض کا تو فلم دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ٹیپ چینج کر کے دوسری فلم اس میں ڈال کر ویڈیو سینٹر والے کو واپس بھی کر دیتے. اس طرح یہ فراڈ کا ذریعہ بھی بنتا اور فلم دیکھنے کا ذریعہ بھی. یہ سلسلہ یہی ایسے چلتا رہا کہ میں نے میٹرک کا امتحان کلیئر کر لیا. گھر آزادانہ ماحول بھی تھا لیکن نماز کی طرف ترغیب دلائی جاتی. میرے ماموں کی فیملی کیونکہ نماز کی پابند تھی تو مجھے نماز کا کہا جاتا. میں نماز پڑھنے تو جایا کرتا. نماز جلدی جلدی پڑھ کے دوستوں کی صحبت میں کھڑے ہو کر باتیں گپ شپ لگانا, لڑکیوں سے دوستی وغیرہ اس طرح کے شوق بھی دوستوں سے ہونے لگے. ایسے ہی میری زندگی گزرتی گئی. میٹرک کے بعد 1 سال کورس کے بعد مجھے فوراً ہی ملازمت مل گئی. ملازمت کے بعد تو میری دوستی یہاں تک پہنچی کہ میں اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ مل کر پکنک وغیرہ پہ اکثر جایا کرتا. لڑکیوں کے ساتھ دوستی کا معمول بنا رہا. گھومنا پھرنا, مختلف ہوٹلنگ سے کھانے کھانا, یہ میرا بہترین مشغلہ تھا. اسی دوران کچھ گھر والوں کی سوچ دینے سے میرا ذہن بنتا کہ میں کسی ولی کامل کا مرید ہو جاؤں. میں مختلف جگہوں پر اس نیت سے کبھی کبھار چلے بھی جایا کرتا لیکن اچھی طرح کہیں مطمئن نہ ہو پاتا. ساتھ گناہوں کا سلسلہ بھی تھا. میرا نام رضوان محفوظ ہے اور میں محمد رفیق اطاری کا ماموزاد بھائی ہوں. بچپن سے ہی جب سے وہ 3 سال کے تھے تب سے وہ ہمارے ساتھ ہی رہے, ہماری فیملی کا حصہ بن کے. بلکہ یہ ایسے کہنا جدا نہ ہوگا کہ وہ میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں. شروع سے ہمارے ساتھ پلے بڑے, ان کی بچپن کی تمام عادتیں بھی جانتا ہوں. جب وہ 15-16 سال کے تھے تب ان کو بہت شوق تھا گانے سننے کا, فلمیں دیکھنے کا, ڈراموں میں کام کرنے کا, لڑکیوں سے دوستی کرنے کا. کچھ لڑکیوں سے دوستی بھی تھی, غیر مسلک لوگوں سے دوستی تھی. ان کی محفل میں بھی اٹینڈ کرتے تھے. تمام حرام کام بھی ان کے محفل کی وجہ سے ان کو کرنے پڑے. اور اب اللہ کا شکر ہے کہ جب سے وہ دعوت اسلامی کی طرف آئے تب سے ان میں بہت چینجز آئے ہیں. شادی کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر رحمت دی. ایک بیٹی, اس کے بعد دوسری, اس کے بعد تیسری بیٹی. اور ان بیٹیوں کی طفیل اور ان کا جو مائنڈ چینج ہوا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے پہ سنتے رسول بھی سجائی. مختلف لڑکیوں سے دوستی کرنا, یہاں تک کہ میں ہر اتوار بازار کو اس نیت سے جایا کرتا کہ کسی نہ کسی نئی لڑکی کے ساتھ دوستی کروں گا, اسے اپنا فون نمبر دوں گا. تو اس طرح کسی نہ کسی کو میں اپنا نمبر دے کر آ جاتا, وہ فون پہ رابطہ کرتی, اس طرح دوستی ہو جاتی. تو یہ سلسلہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ اس طرح چلتا رہا. جب میرے والدین نے مجھے دیکھا کہ اس قدر یہ پریشان رہتا ہے, پوری رات یہ میوزک سنتا رہتا ہے, تو ایک دن میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تم ہمیں اپنے دل کی بات کیوں نہیں بتاتے, تم کیوں پریشان رہتے ہو, مجھے ایک دفعہ بتا کر تو دیکھو, میں تمہارے لیے جہاں تم چاہتے ہو وہاں تمہاری شادی کرا دوں گا. تو میں نے والد صاحب کو کہا ٹھیک ہے, جہاں آپ بہتر سمجھے میری شادی کر دیجئے. تو والد صاحب نے اپنے ریلیٹیو سے ہی میری شادی کر دی. کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی. لیکن شادی کے فوراً بعد میرا بچپن کا کیونکہ جنون تھا کہ میں ڈراموں وغیرہ میں کام کروں, تو شادی کے بعد اچانک ایک دن میرے دوست کی کال آئی کہ فلاں جگہ پر ہمارے ایک ٹیلی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے, تو ایک چھوٹے سے رول کے لیے بندے کی حاجت ہے. تو میں نے اس کے رابطے پر اس کے پاس آ گیا. اس ٹیلی فلم میں نے کام کیا. پروڈیوسر نے میرے کام کو پسند کیا اور مجھے نیکسٹ ٹیلی فلم کے لیے لاہور چلنے کو کہا. تو شادی کے بعد میں ایک شوٹنگ کے بعد دوسری شوٹنگ کے لیے لاہور آنے جانے لگا. وہاں جہاں فلمیں وغیرہ بنتی ہیں وہاں میں اس ٹیلی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہو گیا. اس دوران کیونکہ ان کے ساتھ زندگی فنکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. وہاں بہت برے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ڈرنک وغیرہ کرنا وہ عام سمجھتے ہیں, کیونکہ مجھے اس کی پہلے سے عادت پڑی ہوئی تھی. تو ان کے ساتھ بھی میں ڈرنک وغیرہ کرنے لگا. ان کے ساتھ گھومنا پھرنا, ان سے دوستی کرنا لڑکیوں کے ساتھ. تو یہ جس طرح کے پہلے میرے معاملات تھے
اسی طرح ان میں اضافہ ہوتا گیا. لیکن میری بیوی کیونکہ شروع سے نماز کی عادی تھیں، وہ مجھے نماز کا کہتی، میں کہتا میں کوشش کروں گا. تو وہ میرے لیے اکثر دعائیں کیا کرتی. ساتھ کیونکہ میری ایک نوکری بھی تھی، سرکاری نوکری، میں ملازم بھی تھا، تو میں اپنی نوکری کو بھی دیکھتا تھا اور شوٹنگ کے لیے بھی چلا جایا کرتا تھا. تو اسی نوکری کے دوران میں نے پارٹ ٹائم اپنے لیے ایک گاڑی خریدی کہ میں ٹیکسی چلایا کروں گا. تو اسلام آباد کے روڈوں کے اوپر میں نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی. میرا نام منور حسین ہے اور میں محمد رفیق اتاری کا دوست ہوں، اور ان کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ 2000 سے ہے. سن 2000 سے میرا اور رفیق بھائی کا آپس میں تعلق ہے. اور رفیق بھائی کے متعلق کیا کہوں میں کہ جب ان کی پچھلی زندگی میں دیکھتا ہوں اور جب اب کی زندگی میں دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہے. رفیق بھائی جو ایک ہیرو تھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، بال بڑھائے ہوئے، اور گانے بجانا، سننا، محفلیں اٹینڈ کرنا، یہاں تک کہ انہیں اسٹیج ڈراموں کا شوق آیا اور انہوں نے 1 یا 2 اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کیا. اس کے بعد رفیق بھائی کو دفتر میں ایک کولیگ تھے، ان کے ساتھ اسلامی بھائی تھے، سلام دعا شروع ہوئی اور ان کے ساتھ محفلوں میں آنا جانا شروع کیا رفیق بھائی نے. اور جب سے اس طرف انہوں نے دلچسپی لینا شروع کی، آہستہ آہستہ وہ مدنی ماحول میں ڈھلنا شروع ہو گئے. مدنی ماحول میں آنے سے پہلے رفیق بھائی کی زندگی میں اتنی مشکلیں آئیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کا تو آپ نے جو مطلب ماضی سنا ہی ہوگا، یا ایک مدنی پھول، یعنی آپ یہ سمجھے نا، ایک چیز جو ان سے تعلق انڈائریکٹ رکھتی ہے وہ توجہ لینے والی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اتوار بازار جاتا اور اتوار بازار جانے کا میرا یہ ہدف ہوتا کہ میں کسی نہ کسی لڑکی کو اپنا نمبر دے کر آتا، پھر وہ مجھے کال کرتی اور ہماری دوستی ہو جاتی. تو یعنی آپ یوں سمجھے کہ یہ جو ماضی بیان ہو رہا ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہمیں کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر بتا رہا ہے. تو لوگ بہت ساری کہانیاں پڑھتے ہی ہیں، گویا آپ کے سامنے ایک سچی کہانی آ رہی ہے اور معاشرے کی تباہی کی اس وقت کی صورتحال آپ پر ظاہر ہو رہی ہے. تو ہم غافل نہ رہیں، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھیں، اس پہ دیکھنا، دھیان دینا ہماری ذمہ داری ہے کہ کہیں ہم معاشرے میں پائی جانے والی غلط عادات کا خود شکار یا ہمارے گھر کے افراد شکار نہ ہو جائے. اور کس انداز سے تباہی ہماری طرف بڑھ رہی ہے وہ انداز بھی آپ اس سلسلے کے اندر دیکھتے ہوں گے اور سمجھ سکتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں یہ انداز برائیوں کی طرف لے کر جانے والا ہے. تو یہ اسی انداز سے برائیوں کی طرف چلتے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے. بہرحال عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی شادی کرا دی جاتی ہے اور والدین کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ان کی بگاڑ میں کمی آ جائے گی، اور انہیں خوش قسمتی سے ان کا جہاں نکاح ہوا اور وہاں نماز کا بھی ذہن تھا، اور بلکہ نماز کے لیے انفرادی کوشش کرنے کی بھی ترکیب. ایسا ہوتا عام طور پر کم ہے کہ نمازوں کا ذہن بھی ہو اور نمازیں پڑھنے کے لیے انفرادی کوشش بھی کی جائے، نیکی کی دعوت بھی دی جائے، دعائیں بھی کی جائیں. اور اسی طرح کرنا چاہیے کہ نیکی کی دعوت بھی دیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں. تو یہ معمول آپ نے یہاں پر
ان کے گھر سے جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس طرح کی ترکیب تھی. اب نکاح کے بعد سدھرنے کی بعضوں کی صورت ہو جاتی ہے کہ لائف میچور ہو جاتی ہے, پریکٹیکل لائف میں جانا ہوتا ہے, بچے اگر جیسے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے مستقبل کی سوچ آ جاتی ہے, تو اس سے وہ بہت ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہے. ان کی مائنس کی جگہ پلس ہونے لگی, اور پلس ہونے کے بعد یہ اشارہ ملا ان کے رفیق بھائی کے رفیق نے بتایا کہ اب ان کی جو صورت بنی وہ اس انداز سے بنی کہ ایک اصلاحی بھائی سے ملاقات ہوئی, یعنی دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئے, اور اس میں جو ایک یعنی آپ سمجھے کہ ان کے ماضی کا ایک حصہ یہ بیان ہوا, اور بھی کچھ پہلو ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک دن جمعرات کا دن تھا. ایک اسلامی بھائی نے میری گاڑی کو روک کر ہاتھ دیا کہ یہاں GL11 مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے, آپ ہمیں وہاں تک لے چلیے. کیونکہ وہ اسلامی بھائی میرے جاننے والے میرے آفس کے تھے, تو میں ان کے ساتھ GL11 مرکز فیضان مدینہ چلا آیا. جب میں وہاں پہنچا, کیونکہ میں پینٹ شرٹ میں تھا, کلین شیو تھا, تو میں نے مذاق میں ان سے کہا کیا یہاں میرے جیسے کو بھی آنے کی اجازت ہے؟ تو وہ اسلامی بھائی کہنے لگے کیوں نہیں, آپ بھی آ سکتے ہیں, ہمارا اجتماع ہوتا ہے, آپ بھی اس میں شرکت کر لیجئے. میں نے پہلی بار دعوت اسلامی کے مدنی مرکز GL11 فیضان مدینہ کو دیکھا. وہاں میں نے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کی, کیونکہ میں پہلے کافی سارے لوگوں سے مل چکا تھا. دو قسم کے مختلف بد مذہب لوگوں کے ساتھ میرا تعلق رہا تھا. میں نے ان کو بھی دیکھا تھا, ان کی گستاخیاں بھی دیکھی تھیں. دوسرے بد مذہب گروہ سے بھی میرا تعلق رہا, ان کو بھی دیکھا. لیکن جب میں GL11 فیضان مدینہ پہنچا, جب میں نے نعت شریف سنی, تو میرے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ بھی اس جگہ آیا کروں. تو میں نے اس اسلامی بھائی سے عرض کی کہ آپ مجھے ہر جمعرات کو ساتھ لے آیا کریں, میں آپ کو لے آیا کروں گا یہاں اپنی گاڑی پر. تو میں ان کے ساتھ آنا جانا میرا شروع ہوا. اس سے اگلی جمعرات میں جب دوبارہ GL11 فیضان مدینہ پہنچا, تو اتفاق سے اس جمعرات وہاں سنتوں برے اجتماع میں رکن شورا حاجی یعفور رضا بھائی کا بیان تھا. آپ کا سنتوں برا بیان میں نے سنا, میرے دل پر ایسی چوٹ لگی جب میں نے رکن شورا حاجی یعفور رضا بھائی کا سنتوں برا بیان سنا, کیونکہ میں کسی اللہ کے ولی کی تلاش میں تھا. انہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, کیوں نہ میں ان سے مل کر جاؤں. میں ان سے ملنے کے لیے لائن میں لگ گیا. وہ دوسرے اسلامی بھائی جو کہ میری گاڑی پر آئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ہماری میس بند ہو جائے گی, ہم نے جلدی پہنچنا ہے, تو آپ پھر کبھی مل لیجئے گا. وہ کیونکہ مل چکے تھے, میں نے کہا نہیں, میں نے بھی ملنا ہے. میں لائن میں لگا رہا. جب میں حاجی صاحب کے پاس پہنچا تو میرے دل میں یہ نیت تھی کہ میں ان سے دو باتیں کروں, لیکن میری ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں ان سے کچھ عرض کروں. جب میں نے ان سے سلام لیا تو انہوں نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ میرا نام پوچھا اور مجھ سے کہا کہاں سے تشریف لائے ہیں. میں نے اپنا آنا بتایا, آنے کی جگہ بتائی, تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس آؤں. میں نے کہا ضرور آئیے گا. انہوں نے میرا نمبر بھی لے لیا. کچھ دنوں کے بعد مجھے GL11 مرکز فیضان مدینہ سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی کہ حاجی صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں جلدی GL11 مرکز فیضان مدینہ پہنچا. حاجی صاحب ظہر کی نماز کے بعد کچھ آرام فرما رہے تھے. میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گیا. جب حاجی صاحب آرام سے اٹھ کے مسکراتے ہوئے نیچے منہ کیے, بیت الخلاء میں گئے, استنجا وضو فرمایا, پھر واپسی پہ سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے. اس کے بعد امامہ شریف سجا کر چادر وغیرہ پہن کر خود تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے آئیے آپ تشریف لے آئیے. تو میں حاجی صاحب کے ساتھ اس کمرے میں چلا گیا. حاجی صاحب نے مجھے کہا آپ تشریف رکھیے. انہی کے مجھے بٹھانے کے بعد وہ خود تشریف فرما ہوئے.
انہوں نے اپنے لیے آئی ہوئی چائے بھی میری طرف پیش کر دی. میں نے حاجی صاحب کی جھوٹی وہ چائے بھی پی. میرے اوپر کافی اثر ہوا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان سے مختصر بات کرنا چاہتا تھا. انہوں نے اس وقت بھی بات کی اور آج مجھے G11 فیضان مدینہ بلا کر مجھ پہ اتنا کرم فرمایا, مجھے اتنی صحبت دی. میرے اوپر بہت اثر ہوا, لیکن کیونکہ بری صحبت جو تھی پہلے سے میرے اوپر بہت اثر انداز تھی, اس لیے وہ وقتی اثر ملاقات کے چند دن بعد ختم ہو گیا. میں پھر سے وہی شوٹنگ, وہی ڈراموں کی طرف چل پڑا. وہی فلمیں ڈرامے دیکھنا میرا معمول رہا. لیکن کبھی کبھار اس اسلامی بھائی کی دعوت پر میں G11 فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر لیتا, لیکن ساتھ اپنے گناہوں کا معمول بھی جاری رہا. یہ گناہ چھوٹ نہیں رہے تھے, کیونکہ جب بھی مجھے سونا ہوتا, جب تک میں گانے نہ لگا لیتا مجھے نیند نہ آتی. وہ گانوں کو سننے کا معمول میرا نہ گیا. جیسے کہ میں پہلے اپنے گناہوں کا ذکر کر چکا ہوں. یہ ماحول تو مجھے اچھا لگا دعوت اسلامی کا, لیکن وہ پہلے والی بری صحبت, وہ جس بد مذہبی ماحول میں نے 2 سال کا عرصہ گزارا, ان کی محفلیں اٹینڈ کی, ان جیسے حرام کام کیے, وہ بھی میرے اوپر اثر انداز تھے. اس کے بعد جب میں نے خلیجی ملک کے اندر ایک دوسرے بد مذہب گروپ کے ساتھ کچھ تعلق رکھا تو کچھ نہ کچھ وہ اثر بھی میرے اوپر تھا. تو میرے ذہن میں عجیب و غریب سوالات بھی ہوا کرتے تھے. میں مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھا کرتا, مختلف مسئلے کی کتابیں پڑھا کرتا, لیکن کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جب اسلامی بھائی کی دعوت پر میں ہفتہ وار اجتماع میں آتا, وہاں میرا بہت دل لگتا, لیکن جب میں یہاں سے چلا جاتا وہی لڑکیوں سے دوستی, وہی برے کام, وہ سب کے سب وہ بھی جاری رہتے. کوئی ایسا اثر نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ میں ڈراموں کا انتہائی شوقین تھا, اس لیے وہ شوٹنگ کا سلسلہ بھی میں نے جاری رکھا ہوا تھا. لیکن اس شوٹنگ کے دوران ہی ایک دن میں جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں جب حاضر ہوا تو وہاں سے مجھے ایک اسلامی بھائی نے کالے بچھو رسالہ تحفے میں دیا. وہ کالے بچھو رسالہ جب میں نے پڑھا تو میرا اتنا ذہن بنا کہ میں اپنے چہرے پر سنت رسول کیوں نہ سجا لوں. تو میں نے دل ہی دل میں نیت کی, اللہ سے توبہ کی اور اپنے چہرے پر سنت رسول سجا لی. جب میں نے داڑھی شریف رکھ لی, اس کے بعد جب میں ڈائریکٹر سے ایک مرتبہ ملا تو اس نے مجھے کہا یہ شیپ کیا بڑھائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو الحمدللہ یہ عز و جل سنت رسول سجا لی ہے. تو وہ کہنے لگا اب تو میں تمہیں کوئی ایسا رول دوں, مولوی والا رول. تو میں نے کہا نہیں, اب کچھ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں مزید آپ کے ساتھ کام جاری رکھوں, کیونکہ چند ہی دن بعد دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں برا اجتماع ملتان میں ہونا تھا. میں نے دل سے پکا ارادہ کیا کہ میں اس اجتماع میں شرکت کروں, شاید میں ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں. جب میں نے G11 مرکز فیضان مدینہ سے 3 روزہ اجتماع کا اعلان سنا تو میں نے دل ہی دل میں نیت کی کہ میں انشاءاللہ عزوجل اس سنتوں برے اجتماع میں شرکت کروں گا, تاکہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں, ان گناہوں کے دلسل سے نکل جاؤں. میں نے کیونکہ پکی نیت کی تھی, لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میرے گھر والی, کیونکہ انہیں ڈاکٹر نے آپریشن لکھ کر دیا تھا, اس وجہ سے میں اسے اکیلا اسلام آباد چھوڑ کر ملتان شریف نہ جا سکا. جب میں صبح اپنے دفتر کے لیے گولڈا شریف کے علاقے سے نکلا تو وہاں سے میں نے ایک بس جس کے اوپر لکھا تھا 3 روزہ اجتماع ملتان پاک, مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, وہ نکلتی ہوئی دیکھی. تو وہاں سے لے کر دفتر تک میں سارے رستے روتا ہوا گیا کہ کاش میں اس سنتوں برے اجتماع میں شرکت کر لیتا. مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں اس سنتوں برے اجتماع میں شریک نہیں ہو سکا, لیکن اسی رات واپس آ کر مجھ پر مرشد کے صدقے ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے خواب کے اندر روزہ رسول کی زیارت کی, اور خواب کے اندر ایسا منظر تھا کہ میں سوچ رہا ہوں میں پاک تو ہوں, لیکن ایک بار پھر وضو کر لوں, یہ کون سی پاک جگہ ہے. تو دل میں گنگنا رہا ہوتا ہوں, مجھ گناہگار پر ہو گیا کرم یا رسول اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ
بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد کو بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑیں کھائیں گے، خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑیں کھائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے، وہ بلوائیں گے۔ جب میں اٹھا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ میں نے سوچا کہ میں جس ماحول سے محبت کرتا ہوں، میں اس اجتماع پاک میں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی برکت سے روضہ رسول کی زیارت کی، اس بات کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ لیکن وہ جو گناہوں کی نحوست تھی، کیونکہ میں اس کا عادی تھا، تو پھر بھی وہ گناہوں سے چھٹکارا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے ایک وی سی ڈی جو بنام دیدار امیر اہل سنت تحفے میں دی کہ یہ دیکھیں، یہ میرے مرشد ہیں، یہ میرے پیر صاحب ہیں۔ میں نے جب وہ سی ڈی لگائی، وہ سی ڈی آن کی، دیدار امیر اہل سنت سی ڈی جب تک لگی رہی، میرے آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ میرے دل پر باپا کی زیارت کر کے ایسا اثر ہوا کہ میری دنیا بدل گئی، گناہوں سے نفرت ہونے لگی، سب کچھ چینج ہو گیا۔ میں ہر وقت جب بھی مجھے وقت ملتا، میں کبھی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نہ جاتا، وہ سی ڈی لگا کر روتا رہتا۔ کئی بار وہ میں نے سی ڈی دیکھی۔ اس کے بعد میں نے گانوں باجوں سے سچی توبہ کی، چھٹی لے کر میں گاؤں چلا گیا۔ گاؤں جا کر میں نے اپنے کمرے میں جتنی بھی وی سی ڈیز دی، میں کافی ساری فلمیں خلیجی ملک سے بھی لے کر آیا تھا، وہ ساری کی ساری ایک بڑی چادر میں ڈال کر میں نے نیچے آ کر گھر کے اندر تندور جلا کر ساری کی ساری فلمیں، ڈرامے، کیسٹیں، یہ ساری کی ساری سی ڈی ڈی وی ڈیز میں نے جلا ڈالی اور سچی توبہ کر لی۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے سچی اور پکی توبہ کر لی، اور مرشد کے صدقے مجھے استقامت بھی ملی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حکمت عملی بڑی پیاری ہمارے اسلامی بھائی نے اختیار کی کہ ان کو ڈرائیور بنا کر G11 مرکز دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، یہ G11 مرکز وہاں کا، آپ سمجھے مرکز وہاں کا نام ہے، اور ہمارا مدنی مرکز فیضان مدینہ وہاں موجود بنا ہوا ہے، تو یہ وہاں لے کر آیا کرتے ہیں۔
اور اس انداز سے ترکیب بناتے ہیں. پھر پتہ نہیں وہ حکمت عملی چک گئے کہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو انہیں جلدی ہوگی تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. تو بھائی ایسی جلدی نہیں کرنی چاہیے اور اسلامی بھائیوں کو ملاقات کرنی دینا چاہیے. اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات کی آپ یوں سمجھے نا کہ ایک کشش اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہے. اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جو آتے جاتے ہیں ان کو اس کا اندازہ بھی ہوگا. اور بڑے اجتماعات میں لازمی بات ہے وہ ایک جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے, جوش زیادہ ہوتا ہے اور ایک کیفیت ہوتی ہے. ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ رہے ہیں پھر بھی برائیاں جو ہیں وہ پورے طور پر نہیں چھوڑ پا رہے, اور ان کی برائیاں چھوڑنے کی ظاہری سبب دیدار امیر علیہ سنت ہوا. مدنی چینل اس وقت نہیں ہوگا, جو لازمی بات ہے. یہ جس وقت ماحول میں آئے تو شروع میں جیسے وی سی ڈی ڈی وی ڈی کی ترکیب ہوئی تو یہ پہلی وی سی ڈی تھی جو لاکھوں کی تعداد کے اندر سیل ہوئی. اور یہ اس وی سی ڈی کے مناظر وغیرہ آپ دیکھنا چاہیں تو www.amirahlusunnat.net پر بھی آپ کو اب بھی وہ مناظر مل جائیں گے, آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اب یہ دیدار امیر اہل سنت سے فیض پا کر دعوت اسلامی کے اندر آ ہی گئے. مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب میں نے یہ سارے گناہوں برے کیسٹ سیڈیز جلا ڈالے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں بلا ناغہ شرکت کرنے لگا, ساتھ کیونکہ میں نوکری کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا اس لیے میں زیادہ مدنی کام تو نہ کر سکا, لیکن ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں آنا جانا جاری رہا اور بری صحبت بھی چھوڑ دی. فلموں ڈرامے گانے باجے کیونکہ میں جلا چکا تھا اس لیے ان ایسے لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا, اور یہ شراب وغیرہ جو تھی یا سگریٹ نوشی میں کرتا تھا اس کو بھی میں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. پھر میری پوسٹنگ اسلام آباد سے کامرا ہو گئی. جب میں کامرا گیا پھر ایک مرتبہ میرے دل میں وسوسے پیدا ہوئے کہ وہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا, میں اپنی داڑھی چھوٹی کر لیتا ہوں, کبھی دل میں آئے داڑھی منا دیتا ہوں معاذ اللہ. ایسی باتیں بھی میرے ذہن میں دوبارہ سے آئیں. لیکن وہاں جا کر جیسے میں نے وہاں رہائش اختیار کی تو سب سے پہلے میں نے جو بھی مجھے اسلامی بھائی ملے امام شریف والے ان سے میں نے پوچھا یہاں قریب مدنی مرکز کہاں ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کتبہ موڑ کامرا میں فیضان مدینہ ہے. تو میں نے بلا ناغہ وہاں ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کرنی شروع کر دی. میری جہاں رہائش تھی وہاں بد مذہب زیادہ رہا کرتے تھے. ایک بد مذہب نے ایک مرتبہ تنزیہ مجھے کہا کہ تم بڑے اجتماع میں جاتے ہو, بڑی باتیں کرتے ہو, کبھی اپنے پیر صاحب سے ملے بھی ہو. اس کی یہ بات میرے دل پر بڑی اثر انداز ہوئی. یہ بات دل پر لیے میں سو گیا. جب میری صبح آنکھ کھلتی ہے تو مجھے ایک اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ڈویژن کے نگران صاحب یاد فرما رہے ہیں. میں جیسے ہی 1-2 دن کے بعد ڈویژن نگران صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو میرے ڈویژن نگران صاحب مجھے ذیلی حلقے کا نگران بنا دیتے ہیں اور میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے اس ذیلی حلقے کی اس مسجد کے اندر درس فیضان سنت جاری کرنا ہے. میں نیت کرتا ہوں, لیکن جب بھی ان کا سامنا ہوتا تھا وہ مجھ سے پوچھتے تھے درس شروع کر دیا, تو میں کہتا تھا کہ آج شروع کر دوں گا, لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. ربیع نور شریف کا مہینہ آ جاتا ہے, مدنی قافلے زور پر سفر پہ رواں ہوتے ہیں. میرا بھی اسلامی بھائی ذہن بناتے ہیں کہ آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں, تو میں بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں. 3 دن کے مدنی قافلے میں جب سفر کرتا ہوں, اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے جو کہ درس دینا تک نہیں آتا تھا, جھجک محسوس ہوتی تھی, اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میں بیان کر کے واپس لوٹتا ہوں. اور جس دن واپس آتا ہوں اسی دن سے میں درس فیضان سنت اس مسجد کے اندر جاری کر دیتا ہوں. الحمدللہ عز و جل اس طرح میں مدنی کاموں کا آغاز کرتا ہوں. اور یہ کام کرتے کرتے ایک دن میرے خیال میں آتا ہے کہ کیوں نہ میں باپا سے جا کے باب المدینہ ملوں. میرا ذہن بنتا ہے کہ میں کیوں نہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر لوں. اس طرح باپا کی زیارت بھی ہو جائے گی, باپا سے ملاقات بھی ہو جائے گی. تو میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کرنے کے لیے باب المدینہ
कराची चला जाता हूँ और मदनी नमाज और मदनी काफिला कोर्स में दाखिला लेता हूँ। कोर्स के दौरान मेरी 2-3 मरतबा बापा से मुलाकात भी होती है। मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो मुझे ब्लड प्रेशर का मर्ज भी था, क्योंकि मैं नशावर चीजें इस्तेमाल करता रहा हूँ माजी की जिंदगी में, तो इसलिए मुझे ब्लड प्रेशर हो गया था। जब मैं बापा के पास जाता हूँ तो मैं सोच के जाता हूँ कि मैं दुनिया की दवाइयों से तंग आ चुका हूँ। एक मरतबा तो एक डॉक्टर ने मुझसे 70-80 हज़ार रुपए मांगे कि आपका इतना तवील इलाज होगा, आपको बिजली लगाई जाएगी ताकि आप माजी भूल जाएं और आप ब्लड प्रेशर के मर्ज से निकल आएं। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैं ये सोचकर और मदनी नमाज और मदनी काफिला कोर्स करने की नीयत से बापा की बारगाह में कराची हाजिर हो जाता हूँ। जब मैं वो कोर्स कर रहा होता हूँ तो एक दिन ख्याल आता है वो मर्ज, वो बापा से मुलाकात के दौरान तो मैं बात ही नहीं कर सका, वो कैसे बताऊंगा। मैं पर्ची लिखकर बापा की बारगाह में दे आता हूँ, लेकिन सोचता हूँ इतनी हजारों पर्चियां थी बापा के पास, पता नहीं मेरी पर्ची पड़ी होगी या नहीं। जैसे ही मैं इशराक व शाश्त अदा करके सोता हूँ तो एक मर्तबा फिर मेरे बापा मेरे ख्वाब में करम फरमाते हैं। अमीर अहले सुन्नत के साथ निगरान शुरा भी तशरीफ फरमा होते हैं। बापा तशरीफ ला के मुझे गले से लगाते हैं, फरमाते हैं बेटा क्या बात है, मुझे तफसील से बताओ। मैं अपनी सारी बीमारियां, अपनी गुनाहों भरी माजी की जिंदगी, अपनी बीमारी, हर तरह की चीजें बापा से शेयर करता हूँ। बापा फरमाते हैं आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मिल के दुआ करते हैं, पापा मेरे लिए दुआ फरमाते हैं। जब मैं उठता हूँ तो फिर मेरे आंखों से आंसू जारी होते हैं। जब मेरे आंसू मजलिस के इस्लामी भाई देखते हैं तो मुझे उस वक्त फरमाते हैं कि आपने क्या हुआ। मैं बताता हूँ बापा ने करम फरमा दिया। उस वक्त मेरे तासुरात मदनी चैनल के लिए वो रिकॉर्ड भी करते हैं। मैं बापा के वो ख्वाब में तशरीफ आवरी का वाकया अपना रिकॉर्ड भी करवाता हूँ। उसके बाद अगले दिन जब बापा से मुलाकात होती है तो मैं बापा के साथ सहरी की नियत करता हूँ, बापा से टोकन लेता हूँ और बापा के साथ सहरी की सादत मिलती है। और वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ना ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ना ही मैंने ब्लड प्रेशर की गोलियां खाई, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर ने मुझे 4 गोलियां रोजाना खाने की ताकीद की थी और कहा था कि अगर तुम ये गोलियां नहीं खाओगे तो तुम अपना बंदोबस्त खुद कर लेना। लेकिन बापा की सोबत की बरकत से, बापा के साथ सहरी करने की बरकत से वो मेरा मूजी मर्ज ब्लड प्रेशर भी जाता रहा। जब मैंने काफिला कोर्स करके जब मैं वापस कामरा शहर लौटा तो मेरे डिवीजन निगरान साहब ने मुझे शहर सतह का मदनी काफिला जिम्मेदार मुकर्रर फरमा दिया। तो इस तरह मैं मदनी काफिलों में सफर के साथ साथ दूसरे इस्लामी भाइयों को मदनी काफिलों का जहन देने लगा और मदनी काफिलों का मुसाफिर भी बनता रहा। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ अर्सा तक मैंने मदनी काफिलों की धूमें खूब मचाई। फिर कुछ अरसे के बाद फैजान मदीना कामरा में हमारी मजलिस मकतूबात और तावीज़ात अतारिया के इस्लामी भाई जो कि अकेले हुआ करते थे, वो मुझसे फरमाने लगे, मैं अकेला होता हूँ रफीक भाई, आप क्यों नहीं तावीज़ात अतारिया का कोर्स कर लेते, मेरे साथ आप मेरे साथ दीजिएगा। मुझे क्योंकि खैर खाई का जज्बा शुरू से था तो मेरा जहन बना कि मैं भी तावीज़ात अतारिया की बहारें लुटाने के लिए मजलिस मकतूबात तावीज़ात अतारिया का ये तावीज़ात अतारिया का कोर्स कर लूँ। तो उसके लिए मैं G11 मरकज इस्लामाबाद से 3 रोज की तावीज़ात अतारिया की तरबियत हासिल कर लेता हूँ। इस माहौल में आने के बाद ये नहीं कि रफ़ीक भाई ने अपने आप को सुधारा, बल्कि अपने दोस्त अहबाब, चाहने वाले, रिश्तेदार सबको मदनी माहौल में आने की दावत दी और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मेरे जो पुराने दोस्त अहबाब हैं वो भी मेरी तरह इस मदनी माहौल में आएँ और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। एक दफ़ा इसने मुझे बताया है कि मैं लाहौर जा रहा हूँ कि मौलाना अलियास कादरी साहब वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और मैंने उनको मुलाकात करनी है। मुझे एक इस्लामी भाई ने बताया था कि वो वहाँ लाहौर जो है ना मुलाकात करेंगे। असर के नमाज के बाद मैं जब वहाँ लाहौर गया तो एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मुझे सबसे पीछे जो है ना वो खड़ा होने का वो बताया गया। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मगरब तक मेरी जो है मुलाकात नहीं हो सकेगी इनसे।
تو آخر میں نے سوچا کہ میں ملاقات تو نہیں کر سکتا ہوں، ان کو نزدیک قریب سے جو ہے کم از کم دیکھ تو لوں۔ تو یہ لینڈ سے تھوڑا سا جب آگے آیا دیکھنے کے لیے، اسلامی بھائی تھے یا حفاظتی موڑ والے تھے، انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ پیچھے کیا، تو اس پر اس کو تھوڑا سا غصہ آیا اور ان کو تو کچھ نہ کہہ سکا، خود جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، جس کی وجہ سے اس کو چکر آئے۔ تو بابا کی جب نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ باقی چھوڑ دو، وہ جو بچہ پیچھے ہے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا باپا کی ملاقات کرا دی۔ اس کے بعد یہ دعوت اسلامی کا ماحول اپنا لیا۔ قادر، غالباً قادر پورا ہے، یہ علاقے کا نام، عامر اتاری ہیں، انہوں نے 12 روزہ تربیتی کورس، یہ تربیتی کورس شاید نہیں ہوگا، یہ آپ کا مدنی کورس ہوگا جو آپ 12 روزہ کورس کہہ رہے ہیں۔ تربیتی کورس 63 دن کا ہوتا ہے، غالباً آپ کی مراد آپ نے اس کی نیت کی ہے، مدنی کورس نام ہے اس کا۔ اور مدنی آپ کا یہ ہمارے باب المدینہ سے ایک میسج موصول ہوا کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بعض اوقات ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی سلسلہ کے حوالے سے بھی مطلب کچھ دیکھ کر نیتوں کی صورت بن گئی، تو وہ لازمی بات ہے، بعض اوقات پہلے سے بھی نیت ہوتی ہے، اس کو غور کر لینا چاہیے کہ سلسلے سے تعلق سے ہی ابھی نیت ہوئی ہے یا پہلے سے نیت ہوئی ہے۔ میں ایک بات رفیق بھائی عرض کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بلڈ پریشر کے حوالے سے بتایا کہ میں 4 گولیاں کھاتا تھا اور وہ 4 گولیاں میں نے اب چھوڑ دی ہیں۔ امیر اہل سنت سے مدنی مذاکروں میں یہ سننے کی سعادت ملی ہے، آپ کے مدنی پھول سنے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی مرض ہو، ایسی دوائی چھوڑنی ہو تو طبیب کے کہنے سے چھوڑی جائے، اور بغیر ڈاکٹرز کے اس طرح کی میڈیسنز نہیں چھوڑی جاتی۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور آپ ڈاکٹر ہی کے ذریعے ترکیب بنائیں۔ امیر اہل سنت پیٹ کا کفل مدینہ کی اہمیت اجاگر کرنے اور ہماری ترغیب کی خاطر بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اس پر توجہ دی، لازمی بات ہے بھوک کے فضائل تو آپ یہ سمجھے کہ امیر سنت نے کب سے ہی بیان فرما رہے ہیں، آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ اور بڑھی اور آپ نے ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بنتے ہوئے بہت ساری احتیاطیں مزید اختیار کرنے کی صورت بنی ہو، تو اس میں آپ کے پھر یہ میڈیسن کی کمی کی صورت ہو گئی۔ تو امیر سنت یہی فرماتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹرز کے مشورے سے، اس نے آہستہ 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 چھڑوائی اور آدھی اور پھر کچھ عرصے چلی، پھر ڈاکٹر کے مشورے سے اس طرح کی آپ نے دوائیاں چھوڑی ہیں۔ تو یہ اسی طرح چھوڑنی چاہیے اور ایک دم نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ مدنی مذاکرے میں آپ نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بعض اوقات مریض سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہو جاتا ہوں اور وہ دوائیاں اس طرح کی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اچانک ہی کوئی حادثہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو مشورہ دوں گا، بھلے آپ کو مدنی بہار ضرور ملی ہے اور وہ آپ ضرور بیان فرمائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کر آپ یہ میڈیسن کی ترکیب بنائیں۔ وہ پچھلے دنوں وہ ایک انگلی کی بھی مدنی بہار آئی تھی، اس پہ نگران شورا نے توجہ دلائی تھی کہ عام طور پہ امیر سنت اس طرح یوں نہیں کہتے کہ بھئی ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں، ڈاکٹرز پہ مشورے ہی کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی مطلب آپ میں اچانک تبدیلی ہو جائے، جو بھی چیز ہو، دوائی چھوڑنے کے معاملے سے اپنے طبیب سے، ڈاکٹر سے ہی مشورہ کریں، عام افراد سے بھی مشورہ نہ کریں۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ان کی فیلڈ ہے، ان کے مشورے سے ہی سارے کام کیے جائیں۔ بہرحال آپ کی مدنی بہار کے اندر یہ مجھے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں سے حاصل ہونے والا جو مدنی پھول تھا وہ میں نے آپ کی طرف بڑھایا، اور یہ آپ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سب ہی کے لیے ہے۔ گناہوں سے توبہ کے حوالے سے بھی میسج آتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو پھر مطلب بیان کروں، کبھی کبھی بیان ہوتی ہے، زیادہ بیان کرنی چاہیے، کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی اسلامی بھائی، اسلامی بہن، جیسے ہمارا خود بھی سلسلے کے اندر آپ دیکھ ہی رہے ہوتے، وہ ڈائریکٹ بیان کر رہے ہوتے کہ میں یہ کرتا تھا، یہ چھوڑ دیا، یہ کرتا تھا، یہ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کچھ اپنی نیتیں بھی اور کچھ احتیاطیں وغیرہ بھی بیان کی ہیں کہ یہ کروں گا، اس وجہ سے بیان کروں گا، اس وجہ سے بیان نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ انہوں نے پڑھ کر سنائے ہیں۔ تو اب وہ جو صورت ہے وہ اصل ایسی ہے کہ دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی ماضی کے واقعات دوسروں کی عبرت کے لیے بیان کرنا، اور اپنی جو حال ہے
وہ دوسروں کی ترغیب کے لیے بیان کرنا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نام جو ہیں، اگر ہم نام کے ساتھ کبھی میسج کرتے ہیں، جیسے میسیجز آتے ہیں اور پٹیاں بھی چلتی ہوں گی ان کی، تو نام کے ساتھ یہ کہ میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، تو اس میں بندہ غور کر لے کہ مجھے یہاں پر نام ظاہر کرنے کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر دوسروں کو کے لیے عبرت یا ترغیب کا کوئی موقع بنتا ہو تو پھر ہم اس کو کی صورت بنا بیان کریں۔ ویڈیو میں ایک شخص کا آنا دیکھنا لازمی بات ہے، نام سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے، لیکن یہ ویڈیو میں دیکھنے والے کو معاشرے کے کئی افراد دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک اسلامی بھائی کا سلسلہ مدنی انقلاب ہوا اور ان کا ماضی بڑا زیادہ ہی خطرناک تھا، بیچارے پریشان بھی ہوئے کہ میرا ماضی لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہوگا ان کو بھی پتہ چلے گا۔ لیکن بعد میں میری ان سے کسی وجہ سے رابطہ ہوا، ملاقات بھی ہوئی ان سے، تو رابطے میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ پہلے میری یہ کیفیت تھی اور اب مجھے مطلب ایسا ہے کہ لوگ اس چیز سے کہ یار آپ کا ماضی ایسا تھا تبدیل ہو گئے، یعنی یہ دعوت اسلامی کے نیک نامی کا ایک بڑا اچھا ذریعہ بن رہا ہے، اور میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح کی بات جو لوگوں کے سامنے بیان ہوئی تو اس سے یہ فائدہ ہوا۔ اب ایک طرف ان کے ماضی سے کچھ پہلو ایسے نکلتے ہیں جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے انہوں نے ایک بات بیان کی اور اس بات کو میں نے بھی عرض کیا کہ یہاں دیکھیں ہمارے گھر کے اندر ایسے ماحول تو نہیں پائے جاتے۔ اب یہ لڑکے بازاروں میں جا رہے ہیں تو لڑکیوں کو نمبر دے کر آ رہے ہیں اور اس طرح دوستیاں بنا رہے ہیں، اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے ہی کے اندر ہو رہے ہیں، یہ معاشرے سے باہر کے معاملات آپ کو بیان نہیں کیے جا رہے۔ اور دوسری طرف ان کی تبدیلی دعوت اسلامی کی نیک نامی کا سبب بھی ہے کہ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول، انہوں نے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کا بھی تذکرہ کیا، پھر بیانات، پھر مبلغین کی انفرادی کوشش، یہ ساری چیزیں دعوت اسلامی کی نیک نامی اور اسلامی تعلیمات کے فوائد۔ یعنی دیکھیں نا، دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اسلام جو ہے، حسن اسلام سے یہ باتیں ہیں کہ نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے روکا جائے۔ ہاں بعض اوقات برائی سے روکنا واجب بھی ہوتا ہے اور اس کی صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کے کام کے فوائد ہمیں جو سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ یوں بالکل کہا جا سکتا ہے یہ اسلامی تعلیمات کی خوبیاں ہیں۔ تو آپ کو وہ بات بیان کی جا رہی ہے اور آپ کو گویا یوں ترغیب دلائی جا رہی ہے، کہیں نہیں جائیے، دعوت اسلامی میں آئیے اور اس کے فوائد اٹھائیے۔ ان کا کچھ اور بھی باقی رہ گیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں دعوت اسلامی کی یہ مختلف مدنی کام کرنے لگا تو میرے ماضی کے تمام گناہ، لڑکیوں سے دوستی کرنا، نشہ وغیرہ کرنا، سگریٹ پینا، یہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئے اور میں مدنی کاموں میں مصروف رہنے لگا۔ درس فیضان سنت بھی کرتا رہا، تعویذات عطاریہ کا کورس بھی کر لیا اور تعویذات عطاریہ کے بستے پر غمخواری کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ لیے اس کام میں مصروف رہا۔ یہ کام کرتے کرتے مجھے مجلس نے میری کابینہ کے اندر میری ذمہ داری مجلس مکتوبات تعویذات عطاریہ میں رکنے کابینہ کی لگا دی، تو الحمدللہ عز و جل تک 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میں یہ خدمت کیے جا رہا ہوں۔ مرشد کے صدقے، مرشد کے مدنی مذاکروں میں شرکت کی برکت سے مجھے یہ ذہن ملا کہ میں باپا کے رسالوں کتابوں کا مطالعہ کروں۔ الحمدللہ عز و جل جو بھی نئی کتاب، نیا رسالہ آتا ہے وہ میں حاصل کرتا ہوں اور اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اب تک الحمدللہ عز و جل باپا کے سارے رسالے میرے پاس موجود ہیں، کافی ساری کتب میرے پاس موجود ہیں، میں گائے بگائے ان کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں اور گھر بھی الحمدللہ عز و جل فیضان سنت کا درس جاری ہے۔ اس ماحول کی برکت سے میرے گھر صرف مدنی چینل ہی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گندے امراض سے چھٹکارا دے کر اس مہکے مدنی ماحول میں استقامت دی۔ اس دوران میں دوبارہ باب المدینہ بھی 1-2 مرتبہ گیا، باپا کی صحبت مزید اختیار کی، باپا کے مذاکروں میں شرکت کی۔ جب بھی باپا ہماری کابینات کو بلاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں شرکت کروں۔ 2-3 مرتبہ میں باب المدینہ جا چکا ہوں اور باپا سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر چکا ہوں۔ باپا کی صحبت، باپا کی ملاقات اور باپا کے مدنی مذاکروں میں نیتیں کروانے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میری دنیا چینج ہو کر رہ گئی ہے۔ اس ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے اپنا ماضی بیان کر چکا ہوں،
لیکن اس میٹھی میٹھی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسا مجھے اچھا مہکا مہکا ماحول ملا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. آپ نے جیسا کہ سنا کہ اس سے پہلے کی میری کیسی زندگی تھی اور الحمدللہ عز و جل اب میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. یہ میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا خاصہ ہے کہ آپ نے کیسے کیسوں کو کیا سے کیا بنا دیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرے مرشد نے ایسا کرم فرمایا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے اور میرے باپا آپ سے بھی میری التجا ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور جیسے ہم سب کا رب عز و جل چاہتا ہے، میں ایسا ہو جاؤں. میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجئے، مجھے مدنی ماحول میں استقامت مل جائے اور اسی ماحول میں مجھے موت آئے. آج میں الحمدللہ میں نے بیٹے کو کہا ہے کہ میں دعوت اسلامی کے اور قریب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے اس نے باواب بھرتی کرایا اور میں فضان مدینہ میں بطور باواب ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور بڑا خوش ہوں. نمازوں کا موقع ملتا ہے. ایک دفعہ میں نے 3 دن چھٹی لی ہے، گھر نہیں گیا ہوں بلکہ یہاں قافلے میں سفر کیا ہے. میں نے بولا یہ بھی مجھے جو ہے نا وہ شرف حاصل ہو جائے کہ میں بھی قافلے میں حصہ میرا بھی ہو جائے. تو اب میرا بیٹا اللہ کے فضل سے کامرے میں یہ پہلے تویز دیا کرتا تھا، اب نگران بن گیا ہے. تو بڑا اچھا مزبلہ کے ماحول ہے. میرے گھر میں مدنی چینل ہے، جو میری پوتی ہیں 3 ان کا بھی نام باپا کے پاس پہنچا ہوا ہے. وہ انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ کارڈ بھی بھیجے ہیں. اس کے علاوہ میری بیٹی ہے ادھر ہی، وہ علماء کا کورس کر رہی ہے. تو میرا پورا خاندان بلکہ میری پوری فیملی جو ہے یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے. جو رفیق کی امی کے بھائی ہیں ان کی بھی اولاد جو ہے نا وہ دعوت اسلامی میں ہے. ایک ہمارا بچہ جو ہے نا وہ یہاں اسلام آباد میں حفظ کر رہا ہے. اس کے علاوہ میرے جو گھر کے دائیں بائیں 2 گھر جو ہیں وہ بدمزموں کے تھے، تو وہ میرے پاس آیا کرتے تھے جب مدنی چینل لگا تھا. تو انہوں نے بھی دیکھنے کی خواہش کی، صبح شام وہ دیکھتے رہے. ان کی بیٹیاں آتی رہی ہیں، ان کی گھر والے بڑے چھوٹے سب آتے رہے ہیں. تو وہ میرے 2 ہمسائے جو ہے نا وہ دعوت اسلامی میں آئے ہیں اور اہل سنت جماعت میں آئے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ مدنی چینل کی وجہ سے یہ جو بھی ہوا ہے، یہ ہمسائے جو ہیں وہ مدنی چینل کو دیکھ کر ہوئے ہیں اور ابھی بھی اللہ کے فضل کرم سے جو ہے نا یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اب تو میری یہی نیت ہے کہ میرا جینا مرنا، میری اولاد سب کے سب دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں. جیسا کہ آپ نے مختلف میرے واقعات سنے، آپ نے میرے گناہوں بھرے واقعات سنے. میں نے اپنا وقت برباد کیا، لڑکیوں کے پیچھے بھاگا، دوستی کی، ڈراموں فلموں کا شوق پالا، گھومنے پھرنے کا شوق رہا، ہوٹلنگ کی، لیکن اس تمام ماحول میں مجھے کچھ نہ ملا. میرا پیسہ، میرا وقت ضائع ہوا، مجھے بیماریاں لگیں. تو آپ سے بھی میں مدنی التجا کرتا ہوں، اپنا وقت برباد مت کیجئے، یہ دنیا کے پیچھے مت جائیے. یہ فلموں ڈراموں میں کچھ نہیں رکھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے تو آؤ مدنی چینل دیکھو، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مرید بن جاؤ. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر